اچھا میرے بھائیوں، آج 13 اپریل 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ جو پبلک سیشن نمبر 194 ہے، اس میں ہم کرنٹ افیئر تو ڈسکس کر چکے ہیں فلسطین کے حوالے سے۔ اب ریئل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ کوشش کروں گا یہ ساری پرچیاں کور کروں، ورڈک میں ضرور دے دوں گا، باقی جہاں پہ کوئی تفصیل ریکوائرڈ ہوگی تو آپ کو کوئی اپنی ویڈیو ریفر کر دوں گا انشاءاللہ۔ کیا بغیر شرعی عذر کے گھر میں فرض نماز پڑھنا جائز ہے؟ مرد تو نہیں پڑھ سکتا بھائی، عورتوں کے اوپر جماعت واجب نہیں ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ سکتی ہیں، چھوٹے بچے بھی اور مریض بھی۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ہے کہ سخت سردیوں میں یا بارش میں بھی نبی الاسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عذر کے بغیر مرد گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں کبھی کبھار کوئی لیٹ ہو گیا، فجر کے وقت لیٹ اٹھا ہے، مسجد تک جائے گا تو سورج طلوع ہو جائے گا تو وہ ٹھیک ہے، گھر میں وضو کر کے نماز پڑھ لیں، لیکن اس کی روٹین بنانا کہ آپ نے نماز گھر ہی پڑھنی ہے، مسجد میں جماعت کے لیے نہیں جانا، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو، میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور وہ مسجد میں 2 بندوں کے سہارے آ سکتا تو وہ مسجد میں ہی آ کے نماز پڑھتا تھا، اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے۔ تو مرد کے لیے تو بھائی ضروری ہے کہ اس نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے۔ یہ مسئلہ صرف افضلیت یا غیر افضلیت کا نہیں ہے، مرد کے لیے واجب ہے۔ ایک مسلم کمیونٹی کے اندر اگر مسجد موجود ہے تو اس نے مسجد میں ہی آ کے نماز پڑھنی ہے، گھر میں وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ کیا ہم باقاعدگی سے ظہر کے ساتھ عصر اور مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز شامل کر سکتے ہیں؟ بغیر وجہ کے اگر آپ کرتے ہیں تو بالکل غلط ہے، خلاف سنت ہے۔ کوئی نہ کوئی ریزن تو ہونی چاہیے نا، آپ نے وہ ٹائم کیوں بچانا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی جاب کی مصروفیت کی وجہ سے، تعلیم کی مصروفیت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو بات سمجھ آتی ہے۔ ایک عورت ہے، اس کے 4 بچے ہیں، اسے مینج کرنا مشکل ہے تو وہ نمازوں کو جمع کرے، لیکن ایک عام فارغ آدمی یا ایون کوئی مصروف آدمی ہے، باقی کاموں میں تو وہ گھنٹوں لگاتا ہے اور نماز کی باری وہ نمازوں کو جمع کرتا ہے، تو بھائی یہ خلاف سنت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو سیریس نہیں لے رہا۔ یہ جواز کی حد تک نمازوں کو جمع کرنا، ہم نے کبھی لوگوں کو یہ ترغیب نہیں دلائی ہے، نہ نبی الاسلام نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ آپ نے روزانہ نمازوں کو جمع کرنا ہے۔ وہ ایک جواز کی حد تک رکھا گیا کہ اگر آپ کو واقعی جینون ضرورت ہے، اور وہ ضرورت خواہ جیسی مرضی ہو، میں ان علماء یا محدثین کی بات نہیں کروں گا کہ شدید کوئی ضرورت ہو، نہیں، کوئی قلیل ضرورت بھی ہو لیکن ہو تو صحیح نا۔ آپ نے کسی شادی کے فنکشن میں جانا ہے، آپ کو خطرہ ہے کہ میں زور کے وقت جاؤں گا، مغرب کے وقت جان چھوٹے گی، تو ٹھیک ہے زور سے جمع کر لیں۔ پیپر ہے، یونیورسٹی کی کلاس مس ہو سکتی ہے، یا جاب میں آپ کو وقفہ ہی تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے تو سمجھ آتی ہے، لیکن خام خواہ نمازوں کو جمع کرنا، ہوٹلوں میں بیٹھ کے گپے لگاتے رہنا اور نماز کو جمع کرنا، یہ تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں اسلام میں۔ کیا حلال چیزوں کی اسمگلنگ کا کام جائز ہے؟ واہ جی واہ، اسمگلنگ خود سے حرام ہے، چاہے وہ حلال چیز کی ہو یا حرام چیز کی ہو، اسمگلنگ کرنا ہی حرام ہے، کیونکہ آپ حقوق العباد مس کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں، اس کا ہمارے سے کیا لینا دینا؟ اور بھائی لینا دینا یہ ہے کہ آپ جب چوری کی چیز لا کے یہاں بیچیں گے نا، آپ نے مال خریدا ہے 10,000 میں اور مارکیٹ میں آپ 12,000 کا بیچ رہے ہیں، اور آپ کے جو کمپیٹیٹر ہیں وہ بیچارے خریدتے ہی 12,000 کا ہے، تو وہ کیسے پروفٹ حاصل کریں گے؟ کیونکہ وہ ٹیکسز دے رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حقوق العباد والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ اسمگلنگ کرنا بالکل غلط ہے، یہ چوری میں آتا ہے اور اس کی کمائی بھی حلال نہیں ہوگی۔ فزیوتھراپسٹ کا کام مریض کی ورزش کروانا، جبکہ فزیشین کا کام دوائی دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا فزیوتھراپسٹ فزیشین کے طور پر کام کر سکتا ہے؟
دیکھیں اگر گورنمنٹ آپ کو الاؤ کرتی ہے پھر تو آپ ضرور کریں, اور اگر یہ کوئی غیر قانونی کام ہے تو بالکل ہم اجازت نہیں دیں گے. یہ تو ایک جنرل رول ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو. تو کنٹینیوسلی اس طرح کی جتنی چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں وہ میرے کندھے پہ رکھ کے آپ بندوق نہ چلایا کریں. آپ کو خود پتا ہے کہ کون سا کام قانونی ہے کون سا غیر قانونی ہے. غیر قانونی کام بالکل نہیں کرنا, وہ شرعی طور پہ بھی گناہ ہی تصور ہوگا. میں نے 2020 میں ایک پلاٹ لیا گھر بنانے کے لیے. اب میرا ارادہ اس کو بیچنے کا ہے, کیا اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے؟ اس وقت تو آپ نے اس لیے خریدا تھا نا کہ اس پہ مکان بنائیں گے, اور وہ بھی ظاہر ہے اگر مکان ایسا ہے جو آپ کی ذاتی ضرورت ہے وہ تو درست ہے. اگر آپ نے ویسے ایسٹ کے طور پہ رکھا ہوا تھا تو پھر تو اس کی زکوٰۃ بنتی تھی, ادروائز اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی. اب آپ کا ارادہ بن گیا بیچنے کا, تو اب اگر آپ بیچیں گے تو پھر 1 سال کی زکوٰۃ نکالیں گے, ادروائز ابھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. میں نے اپنے والد کی قبر کو کچا رکھوایا تھا مگر دوسرے بھائیوں نے اس کو پکا کروا دیا, آیا اس میں گنہگار تو نہیں؟ نہیں, آپ گنہگار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا فرض پورا کیا. اگر آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے, آپ دل میں ہی برائی کو برا جانیں گے. سنیوں کے تینوں فرقے آپ کے خلاف نظر آتے ہیں جبکہ شیعہ فرقہ آپ کی حمایت میں نظر آتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ نہیں, کوئی نہیں جی, کوئی بھی حمایت میں نہیں ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ کوئی فرقہ بھی حمایت میں نہیں ہے. چند ایک لوگوں نے اگر کوئی میرے حق میں کوئی بیان دے دیا ہے اہل تشیع میں سے یا اہل سنت میں سے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فرقہ مجھے سپورٹ کر رہا ہے. ہاں, فرقے کی عوام ضرور سپورٹ کرتی ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ساروں کی. یہ بات پارشلی درست ہے کہ اہل تشیع کے علماء آپ کو اس طرح شد و مد سے مخالفت کرتے نظر نہیں آئیں گے. تو وہ صرف میری مخالفت کا مسئلہ تو نہیں ہے. مجھے بتائیں کس شیعہ عالم نے جو بڑے لیول کا ہو, مفتی منیب الرحمان کے خلاف کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہو یا تقی عثمانی کے خلاف, تو پھر یہ ایجنٹ ہے شیعہ کے. تو ویڈیو خلاف ریکارڈ کروانا یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ریکارڈ نہیں ہوئی تو وہ خلاف نہیں ہوں گے. تو ایسا تو نہیں ہے. جو ہارڈ لائنر ہوتے ہیں وہ ضرور ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں. وہ آپ کو دیوبندیوں میں بھی نظر آئیں گے, بریلویوں میں بھی, اہل حدیث میں بھی, شیعہ کے اندر بھی. میرے خلاف کئی شیعہ جو علماء ہیں انہوں نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں, مجھے ناسبی ڈکلیئر کیا ہوا ہے انہوں نے. آپ کیا بات کرتے ہیں بھائی؟ موجودہ دور میں نبی الاسلام کی 72 فرقوں والی حدیث کے مطابق جنتی جماعت یا گروہ کی پہچان کیا ہے, جبکہ ہر کوئی خود کو درست سمجھتا ہے؟ 73 فرقوں والی حدیث یوٹیوب پہ لکھیں, میری ویڈیو کھل جائے گی, اس میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ یہ سارے فرقے ہی اپنے سوا باقیوں کو جہنمی سمجھتے ہیں, اور عین ممکن ہے ایسا ہی ہو کہ بریلوی اگر دیوبندیوں کو جہنمی سمجھ رہے ہیں تو دیوبندی جہنمی ہو, اور دیوبندی بریلویوں کو سمجھ رہے ہیں تو بریلوی بھی جہنمی ہو, دونوں ہی جہنمی ہو. ٹھیک ہے, عین ممکن ہے دونوں نہ ہو. تو ہم سے آپ ان پرنسپل یہ پوچھا کریں کہ ہم نے جنت میں جاننے کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا ہے, تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے. کتاب و سنت کا راستہ, قرآن اور اہل بیت, یہ ہے ہمارے لیے مشعل راہ. خلفۂ راشدین کے طریقے پہ چلنا, ان کی سنت کی پیروی کرنا. باقی یہ فرقوں والے جو معاملات ہیں اس کی پوری ٹیکنیکل ڈسکشن ایک چونکہ مقدمہ ہے وہ میں نے کلیئر کیا ہوا ہے. 73 فرقوں والی حدیث اور انجینئر محمد علی مرزا. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ ہم نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا, چونکہ میں ساری رات US ٹائم کے مطابق کام کرتا ہوں اور فجر کی نماز کے بعد پورا دن سویا رہتا ہوں. پورا دن تو سونے کی اجازت نہیں ہے, زور اثر تو نہیں قضا ہونی چاہیے, زور سے پہلے سوئیں. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن بھی رکھا ہوا ہے کہ آپ رات کو بھی نوکری کر سکتے ہیں. اسی لیے دیکھیں فجر سے لے کر ظہر تک کوئی نماز بھی نہیں آتی, اور وہ گھنٹے کافی ہوتے ہیں آرام کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں آپشن رکھے ہوئے ہیں, رات کی جاب کرنے والوں کے لیے بھی اور دن کی جاب کرنے والوں کے لیے. پریفریبل یہی ہے. قرآن یہ جو بیان کر رہا ہے نا, یہ عمومی ایک پریکٹس ہے, اس کو بیان کر رہا ہے. قرآن نے کہیں یہ حکم نہیں دیا ہوا کہ آپ نے رات کو جاب نہیں کرنی. جن احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے نا, وہ بھی جاب کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے, وہ خام خواہ جانگنے کی ممانعت ہے. اگر جاب کے پوائنٹ آف ویو سے ہے تو ابو داؤد میں ہی آتا ہے کہ نبی اسلام کے
اور صحابہ کرام کے پہرے کے اوپر ایک پوری فوج ہوا کرتی تھی، وہ رات کو جاگتی تھی. اگر رات کو جاگنا کوئی آرام کام ہوتا تو وہ بھی نہ جاگتے. تو اگر فوجی جاگ سکتے ہیں تو جاب کرنے والے بھی جاگ سکتے ہیں. ان کے لیے پھر آرام والا معاملہ دن کو ہوگا، رات کو وہ جاگیں گے. لیکن نماز نہ دن کی قضا ہونی چاہیے نہ رات کی. قرآن حکیم میں ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر آتا ہے جنہوں نے اللہ کے حکم سے 3 جگہ کا سفر کیا. رہنمائی فرما دیں. ذوالقرنین انبیاء میں سے تھے یا اصحاب الکہف کی طرح کوئی نیک آدمی تھے، نیک بادشاہ تھے جی. ایک یہ پرشین امپائر کے بانی تھے. ان کے اوپر میں نے پچھلے دنوں جو سورۃ الکہف کی تفسیر میں ریکارڈنگ کی ہے وہ الگ سے بھی ذوالقرنین بادشاہ کے پوائنٹ آف ویو سے اپلوڈ ہو چکی ہے ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر ویلیو ایڈیشن کر کے. یہ مواحد تھے اور یہ نبی الاسلام سے بھی آلموسٹ کوئی 1000 سال پہلے ہو گزرے، اور یہ بنی اسرائیل میں بڑی اہمیت کے حامل تھے. انہوں نے ہی نمرود کو شکست دی تھی اور بنی اسرائیل کو آزاد کیا تھا، اور دوبارہ سے انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیا تھا، جس کو پھر دوبارہ گرایا ٹائٹس نے 70 عیسوی میں، جو آج تک گرا پڑا ہوا ہے. اور ایک اس کی وہ ویلنگ وال جو ہے سلامت ہے جس کے سامنے وہ گریا کرتے ہیں. تو ذوالقرنین بادشاہ ایک نیک انسان تھے. نبی ہونا ان کا کوئی ثابت نہیں ہے. میرے والد نماز نہیں پڑھتے تو کیا میں ان کے لیے کچھ ایسا کر سکتا ہوں کہ انہیں عذاب نہ ہو؟ جی کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے. ہاں نماز انہوں نے پڑھنی ہے تو تب بھی نجات ہونی ہے. باقی ان کے لیے دعا کریں اور طریقے سے انہیں ترغیب دلائیں، انہیں بتائیں کہ انہوں نے مرنا ہے. اب بوڑھی عمر میں بھی اگر انہوں نے نماز کی طرف نہیں آنا تو پھر کب آنا ہے؟ آپ دیکھیں کہ بسا اوقات میں کبھی موٹر بائک پہ سفر اختیار کرتا ہوں، کسی گاؤں ایریا میں جاؤں یا کسی دوسرے علاقے میں، تو میں اکثر ہوٹلوں کے اوپر دیکھتا ہوں کہ ہمارے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، اور اس پہ بھی انہوں نے وہ جوا لگایا ہوتا ہے، کوئی تاش کھیل رہے ہوتے ہیں. ہمارے بوڑھوں کے اب یہ کام رہ گئے. اور ساتھ پھر آرڈر کرتے ہیں دودھ پتی کا، ساتھ سوٹے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بچہ باہر بھیجا ہوتا ہے وہ ان کو وہاں سے کما کے بھیج رہا ہوتا ہے. پورا دن ان کا یہ کام ہوتا ہے، نماز تک نہیں وہ پڑھتے. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ آج کے بوڑھے ہیں، پرانے بوڑھے بھی اسی طریقے سے تھے. وہ آپ کو جو جن بزرگوں کے یہ واقعات سناتے ہیں نا کہ وہ جناب گاؤں میں کسی درخت کے نیچے بیٹھے رہتے تھے، نماز وہ بھی کوئی نہیں تھے پڑھتے ہوتے. ہاں آج کا دور تو پھر بھی مبارک ہے. اس زمانے میں تو جوان بالکل نماز نہیں پڑھتے تھے، بوڑھے بھی اکثر نہیں پڑھتے تھے. کوئی کوئی بوڑھا مسجد میں آ جاتا تھا. آج کل تو الحمدللہ 80 to 90% جوان لوگ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. آپ ذرا پاکستان بننے سے پہلے محمد علی جناح کے جلسوں میں ذرا لوگوں کی شکلیں دیکھیں، آپ کو شاید ہی کوئی داڑھی والا نظر آئے. آج آپ دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے جلسے میں بھی آپ کو کتنے لوگ داڑھیوں والے بچے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ موٹیویٹڈ ہیں. 70s میں آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، رکھی ہوئی ہیں پرانی، اس وقت کتنی عورتیں برقع اور حجاب کرتی تھی. اور آج اگر آپ ایون اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں کالجز کے باہر کبھی گزرے بچیوں کے، تو آپ کو سینکڑوں بچیاں حجاب میں نظر آئیں گی. ان کی مائیں اور دادیاں یہ والا حجاب نہیں کرتی تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا. لہذا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پرانا وقت کوئی اچھا تھا، اللہ معافی دے، وہ وقت نہ ہی آئے مسلمانوں پہ دوبارہ. نہ ہمارے بزرگوں نے قرآن پڑھا ہوا، نہ وہ داڑھی رکھتے تھے. اور اس زمانے میں اپنے باپ دادا اگر آپ کے زندہ ہیں تو ان سے پوچھیں، اس زمانے میں اگر کوئی جوان بندہ داڑھی رکھتا تھا تو اس کو کہتے تھے اس نے جوانی میں روگ لگا لیا. آج تو نوجوان بڑے دلیر ہیں، وہ ماں باپ کو خاطر میں نہیں رہتے اور داڑھی رکھ لیتے ہیں. ہمارے ماں باپ بڑے بزدل تھے، وہ اپنی زنانیوں کی اجازت کے بغیر، اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر شیپ بھی نہیں تھے بڑھا سکتے. اتنے بزدل لوگ تھے وہ، کیونکہ کنوکشن والا دین ہی نہیں تھا نا، قرآن و حدیث پڑھے کو نہیں ہوا تھا. مولوی کا بچے چلو کو مولوی بن جائے تو بن جائے. مسجد میں بھی بوڑھے لوگ ہی ہوتے تھے. جس طرح آج کل بھی گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو آپ کو بوڑھے زیادہ تر نظر آئیں گے، لیکن شہری ایریوں میں آپ دیکھیں جوان آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ تو بڑا مبارک دور ہے ماشاءاللہ. قرآن میں حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہہ کر پکارا گیا. ان سے مراد کون سے ہارون ہے؟ ان سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے وہ نہیں ہیں. ان کے نام پر نام رکھا گیا تھا. سیدہ مریم کے کوئی بھائی ہوں گے، اس طرح کی تفصیلات قرآن میں رپورٹ نہیں ہوئی. بہرحال یہ جو کرسچنز کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے
اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. مارمری ایمینول ایک آرتھوڈاکس کرسچن ہے, اس نے قرآن حکیم کے اوپر, اسلام کے اوپر, پیغمبر اسلام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 اعتراضات کیے تھے. وہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں, اس میں ایک یہ معاملہ بھی تھا. میں نے تفصیل سے اس کو ڈسکس کیا کہ جب قرآن یہ کہتا ہے نا ہارون کی بہن, تو اس سے مراد ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہے, بلکہ سیدہ مریم کے بھائی ہارون ہیں. اور صحیح مسلم میں باقاعدہ اس کے اوپر حدیث موجود ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ جب شام کے علاقے میں گئے تو وہاں لوگوں نے یہی سوال کیا. پھر نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تم نے بتانا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ پیغمبروں کے ناموں کے اوپر نام رکھا کرتے تھے ان کی نسبت کی وجہ سے اور نیک لوگوں کی نسبت کی وجہ سے, تو اس نسبت سے کوئی نام رکھا گیا ہوگا حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت سے سیدہ مریم کے کسی بھائی کا. باقی قرآن کو تو زمانی ترتیب پتہ ہے, ظاہر ہے قرآن حکیم خود زمانی ترتیب میں موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد ذکر کر رہا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا. تو قرآن تو اس قسم کی غلطی نہیں کر سکتا تھا. اللہ کی کتاب تو اپنی جگہ, اگر ٹیکنیکلی بھی اس کو بک کے طور پر دیکھا جائے تو وہی قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے پیغمبر آئے اور پھر عیسیٰ ابن مریم آئے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی غلطی تو قرآن پاک میں نہیں ہونی تھی. تو یہاں ہارون سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہیں. وہ غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا اور سیدہ مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس قسم کی غلطی قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے. یہ سوال نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا اور صحیح مسلم میں میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ اس میں جواب بھی موجود ہے. کیا بد دعا دینا جائز ہے؟ اگر جائز ہونے کے باوجود ہم اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑ دیں تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ آخرت میں اجر ملے گا. بد دعا دینے کی بجائے ٹھیک ہے اللہ پہ چھوڑیں, آخرت میں اجر لیں. قرآن میں آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے, اگر تم معاف کر دو گے تو اللہ کے حضور تمہارا اجر پکا ہو جائے گا. میری نائٹ کی جاب ہے, میں صبح میں لوگوں سے نہیں مل سکتا مگر میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں؟ تو نائٹ کی جاب تو بڑی آئیڈیل ہے جی. اس دوران اگر آپ نے کوئی ایک آیت حدیث پوسٹ کرنی ہے تو وہ کریں, بس یہ دین کی تبلیغ کرنی ہے. باقی آپ نے کوئی فزیکلی تو جا کے لوگوں کو نہیں ملنا. آج کل فزیکلی تو کوئی نہیں جاتا, اور دن کے وقت بھی اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ واٹس ایپ پہ لوگوں کو قرآن و سنت شیئر کروا سکتے ہیں, اس میں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو شخص 1000 دفعہ روزانہ دروشی پڑھتا ہے دنیا میں رہ کر خواب میں جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا, کیا یہ بات سچ ہے؟ ایک روایت ہے, وہ کمزور ہے, کوئی اس طرح کی مضبوط روایت موجود نہیں ہے. درود شریف سے متعلق 30 احادیث میں نے جو صحیح الاسناد تھی وہ بیان کی ہوئی ہیں, وہ آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. نماز اور قرآن ہم صرف اردو میں ہی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ صرف تو نہ لکھیں, پھر لکھنا چاہیے تھا صرف عربی میں ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ عربی جو ہے وہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے. اردو ہی کیوں بھائی؟ چائنیز تو کہیں گے کہ چائنیز میں پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک گلوبل امت بنایا, تو اس کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ مسلمانوں کی یونٹی کے سمبلز رکھے جاتے ہیں, اور یہ 2 سمبلز ہیں, ایک قبلہ رخ نماز پڑھنا اور دوسرا نماز کو عربی زبان میں. چونکہ یہ مسلمانوں کا اجتماعی کام ہے. مجھے بتائیں اگر قبلے کی سمت نہ طے کی جاتی تو 10 مسلمان بھی کھڑے ہوتے تو وہ ایک طرف رخ کر کے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے تھے. بریلویوں نے جو ہے وہ بریلی شریف کی طرف منہ کرنا تھا, دیوبند والوں نے دیوبند شریف کی طرف, اور بیچ میں جو فرقے بنائے ہوئے ہیں, کسی نے اجمیر شریف, کسی نے بغداد شریف کی طرف منہ کرنا تھا. شیعہ ہو سکتا ہے وہ کوفہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو ختم کر دیا کہ سب نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے. دوسرا زبان عربی رکھ دی تاکہ یونٹی کی علامت ہو. باقی وہ نماز کتنی ساری چھوٹی سی نماز ہے, اس کا ترجمہ یاد کرنا ایک دن سے زیادہ کا معاملہ نہیں ہے. ایک دن کے اندر آپ وہ ترجمہ یاد کر سکتے ہیں. کئی چیزیں ہمیں ویسے ہی زبانی پتہ ہوتی ہیں, اردو اور فارسی والوں کو تو زیادہ مشکل ہے ہی نہیں ترجمہ یاد کرنا. تو یہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. کوئی جائز کام کروانے کے لیے رشوت دے سکتے ہیں, جیسا کہ میٹر لگوانے کے لیے. رشوت اس صورت میں آپ دیں گے جب وہ آپ کی بیسک نیڈ ہو, اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے, اور رشوت دیے بغیر آپ وہ کام کروا نہیں سکتے. ادروائز خام خواہ رشوت تو آپ حرام ہی کسی کو کھلا رہے ہیں, کیوں کھلائیں گے؟ بجلی کا میٹر بیسک نیڈ ہے. آپ
اس کے لیے اگر بغیر رشوت دیے لگ سکتا ہے تو اسی طریقے سے لگوائیں. ویسے آج کل تو بڑی سختی ہو چکی ہے، لگ جاتا ہے. پھر بھی اگر کوئی مشکل ہے تو پھر دل میں برا جانتے ہوئے آپ رشوت دیں. اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں، اسلامک ریپبلک آف جاپان کے اندر آپ کو نہیں دینا پڑے گا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں آپ کو دینا پڑے گا. تو پھر صرف لینے والا ہی گنہگار ہوگا، دینے والا گنہگار نہیں ہوگا. میرے بھائی کے ولدیت میں میرے تایا کا نام لکھا ہوا ہے اور شناختی کارڈ بن چکا ہے، تو چینج کروائیں بھائی، یہ کون سا مشکل کام ہے. ایپلیکیشن دیں، ان کو بتائیں، بخاری مسلم کی حدیث ساتھ لگا کے بھیجیں تو وہ ہو جائے گا. آپ کروا سکتے ہیں چینج، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نبی الاسلام نے فرمایا جو اپنے باپ کا نام بدل لے تو اس پہ جنت حرام ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. صحیح مسلم میں کہ اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفلی نماز جو اپنے باپ کا نام بدل لے. یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے بھائی. یہودی دنیا کی تیز ترین قوم کیسے ہے جبکہ وہ تعداد میں بھی بہت کم ہے؟ بس تعداد میں کم ہونا ہی ایک ریزن ہے ان کے سمجھدار ہونے کا کہ انہوں نے اپنی سروائیول کے لیے کوشش کی ہوئی ہے. اور یہ بھی آپ کو یہ پچھلے 300 سال کے اندر یہ نظر آ رہے ہیں. پہلے تو دنیا کا یہ پسا ہوا ایک طبقہ تھا، پھر کاروبار میں یہ آئے اور اوپر چلے گئے. جس طرح پاکستان میں بھی آپ کو میمن کاروباری لوگ نظر آتے ہیں اور وہ اوپر ہیں، اور پوری دنیا میں کئی مسلمانوں کے مدارس، مسجدیں، ان کا نظام میمن فیملیز ہی چلا رہی ہیں. تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص ان کو وہ کوئی عطا نہیں ہوا. بس ظاہر ہے کہ وہ ایک اس فیلڈ میں انہوں نے قدم رکھا ہے اور اس میں وہ ترقی کر گئے. اگر انسان کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی تو فرشتوں کو کیسے معلوم تھا کہ انسان فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اس لیے کہ فرشتوں کو اللہ نے بتایا تھا کہ میں ان کو اختیار دوں گا. اور فرشتے مواحد تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اختیار جس کو دیا جائے گا تو وہ غلطی بھی ضرور کھائے گا. وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے تو وہ غلطیوں سے پاک ہے. مخلوق کو اگر اختیار دیا جائے گا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ وہ بہک جائے، جبکہ آزمائش بھی ہے. دوسرا، چونکہ جنات پہلے سے موجود تھے، سورۃ الحجر میں، سورۃ الرحمن میں آیا کہ ہم نے جنات کو بہت پہلے انسانوں سے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. ان کو بھی اللہ نے اختیار دیا تھا اور ان کے لڑائی جھگڑوں کے معاملات بھی فرشتوں کے سامنے تھے. تو انہوں نے اس پہ ہی قیاس کیا کہ جس طرح جنات کو اختیار دیا گیا یہ آپس میں لڑتے ہیں تو انسان بھی لڑیں گے. تو اس میں کوئی راکٹ سائنس والی بات نہیں تھی، یہ کوئی علم غیب نہیں تھا. جنوں کے ہونے کے باوجود انسانیت کو بنانے اور تخلیق کا کوئی مقصد ہے یا صرف ول آف گاڈ ہے؟ جی ول آف گاڈ ہے، اور دونوں کو اللہ نے اکٹھا ذکر کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور سورۃ الرحمن میں 31 ٹائمز 31 دفعہ آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے دو بھاری گروہ جنوں اور انسانوں کے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو یا کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیونکہ جہنم کی آیات کے بعد بھی یہی آیت آتی ہے، وہاں تو نعمت ترجمہ نہیں ہوگا نا، تو جنرل ترجمہ اس کا ہوگا اپنے رب کی قدرت کی نشانیوں کو، کون کون سی نشانیوں کو اے جنوں انس کے بھاری گروہ تم جھٹلاؤ گے. تو دونوں مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. اسی طریقے سے آپ جانداروں میں بھی تو دیکھ لیں. آپ اگر مجھ سے یہ سوال کریں کہ جی اللہ نے بکری تو پیدا کی ہے، بھیڑ کیوں ساتھ پیدا کر دی؟ چھوٹا گوشت تو بکری سے بھی مل جائے گا. اور اگر گائے تھی دودھ دینے کے لیے تو بھینس کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، اس کی ول ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ عمل کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. اگر ایک مرتبہ ایک مال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے تو اگلے سال بھی اس مال سے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی ہر سال دینی ہوتی ہے زکوٰۃ. 40واں حصہ 2.5%. اگر وہ تھریشولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائے 7.5 تولے سونا، جیسے ہی کراس ہوگا تو پورے مال کے اوپر زکوٰۃ ہے. بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ جو اوپر والا ہے اس پہ دینی ہے یہ سارے پہ؟ جی سارے پہ دینی ہے. جی اصل میں اسلام یہ کہتا ہے آپ نے 7.5 تولے سے زیادہ جوڑنا ہی نہیں.
اور اگر جوڑنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ٹیکس دینا ہے، یعنی کہ مدنی پینلٹی 2.5%. پھر آپ جوڑتے جائیں، کروڑوں جوڑ لیں. 7.5 تولے یا اس کی مالیت سے کم اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی. اور یہ بھی سونے کے نصاب کے پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت کرنسی جو ہے وہ سونے کے ایکویلنٹ ہے، تو یہ بھی کوئی تھوڑی رقم تو نہیں ہے. یعنی آلموسٹ کوئی 3 لاکھ روپے سے کراس کر چکا ہے تولہ سونا، تو یہ کوئی 22-23 لاکھ روپے بنتا ہے، تو جا کے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے. اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ ہر مسئلہ حدیث سے ثابت کریں ورنہ ہم نہیں مانیں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہونے والے واقعات پر کیسے حدیثیں لائیں؟ حدیثیں موجود ہیں نبی الاسلام کی زندگی میں بھی، جو واقعات ہیں جو بعد میں ہیں اس کے اوپر بھی احادیث موجود ہیں. آپ نے دین کا کون سا ایسا مسئلہ ثابت کرنا ہے؟ وفات کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ بھی احادیث میں ہیں. اگر اہل حدیث کا تو زیادہ تر مسئلہ ماموں بنے ہوئے نا، تو مسئلہ تو کلیئر ہے. نبی الاسلام نے اپنی زندگی میں حضرت عمار بن یاسر کو فرما دیا تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا اے عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے. اور اب عمار بن یاسر شہید کیسے ہوئے یہ بھی حدیث میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے. ابو الغادیہ شامی ایک صحابی تھے صلح حدیبیہ کے، ان سے عمار بن یاسر کا قتل ہوا، تو حدیث میں موجود ہے. تو انہوں نے صرف ماموں کو بچانا ہوتا ہے، تو ماموں تو نہیں بچیں گے. جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے. باقی وہ صحابی ہیں، ہم ان کو رضی اللہ عنہ بھی کہیں گے، اور چونکہ ہم انہیں صحابی مانتے ہیں جنتی بھی مانتے ہیں. یہ جو میں نے جملہ بولا کہ بچیں گے نہیں، مراد یہ کہ جو وعید ہے نا وہ ان کی جماعت کے اوپر فٹ ہے. باقی آخرت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے. دنیا میں جو احادیث کے حوالے سے ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے بس. جب نبی الاسلام نے غدیر خم پر حضرت علی کو مولا کہا، بعد میں کیا صحابہ کرام بھی حضرت علی کے لیے مولا کا لفظ استعمال کرتے تھے؟ یہ بات کی تو ضرورت ہی کو نہیں. آپ کو اس انفارمیشن سے آپ نے کیا نکالنا ہے؟ نبی الاسلام کی حدیث کے ہوتے ہوئے بعد میں کوئی مولا علی کہتا تھا نہیں کہتا تھا. آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ کیا بعد میں صحابہ کرام حضرت ابو بکر کو ابو بکر صدیق کہہ کے پکارا کرتے تھے اور حضرت عمر کو عمر فاروق کہہ کے پکارا کرتے تھے، یا حضرت عثمان کو عثمان غنی کہہ کے پکارتے تھے، یا صرف عثمان کہتے تھے؟ تو صرف عثمان ہی کہتے تھے. بھائی غنی نہ بھی کہیں تب بھی وہ غنی تو ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور رضی اللہ عنہ بھی کوئی نہیں کہتے تھے. صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ تو نہیں کہتے تھے، رحمہ اللہ کہا کرتے تھے فوت ہونے کے بعد. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے ایک ویڈیو میں کہا کہ یہ ناسبیوں کا درود ہے. نہیں، میں نے تو نہیں کہا، جبکہ محدثین نے زیادہ تر یہی استعمال کیا ہے. ان کو بھی ناسبی، میں نے تو نہیں کہا کہ یہ درود شریف ناسبیوں کا ہے. آپ کو میں نے کہا سننے میں کوئی خرابی لگی ہے. میں نے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود کو ثابت کیا ہے. جب بریلوی کہتے تھے نا کہ یہ بدعت ہے، تو میں نے کہا یہ بدعت نہیں ہے، یہ نبی الاسلام نے استعمال کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اسی کو محدثین آگے لے کر چلے. باقی شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ وآلہ جو ساتھ محدثین نے نہیں لکھا تو کیا وہ ناسبی تھے؟ بالکل ایسا نہیں تھا. لیکن جو نبی الاسلام نے درود شریف عموماً تعلیم فرمایا ہے، جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ آل کے ساتھ ہی ہے. دعاؤں میں بھی جو تعلیم فرمایا ہے، بخاری مسلم میں درود ابراہیمی آیا وہ آل کے درود کے ساتھ ہے، اور سنن نسائی میں آیا کہ دعا میں لازماً درود پڑھو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو جب آپ درود شریف کو ایز اے وظیفہ پڑھیں گے، نماز میں پڑھیں گے، دعا میں پڑھیں گے، تو پھر وآلہ کے بغیر نہیں پڑھیں گے، پھر واقعی آپ ناسبی ہوں گے، کیونکہ نبی الاسلام نے وآلہ کے بغیر تعلیم نہیں فرمایا. البتہ جہاں عام طور پر نبی الاسلام کا کوئی ذکر خیر ہوا اور وہاں آپ نے صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا یا پڑھ دیا تو ہم کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. لیکن اس کی روٹین بنانا، اور میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ ہمارے دعوت اسلامی والے جو لوگ ہیں
مولانا الیاس قادری کے ساتھ اتنی لمبی دھن لگاتے ہیں پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو وہ آلہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مولانا الیاس قادری کو دامت برکاتہم عالیہ، تو پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ یار وآلہ سے کوئی چڑ ہے تمہیں؟ تو یہ کلچرل ایک ڈفرنس آ چکا ہوا ہے۔ آپ کی ایک ویڈیو میں ہے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کی زیارت سب سے بڑی نفلی عبادت ہے، جبکہ عبداللہ ابن عمر قبر کو چھونا مکروہ سمجھتے تھے۔ برائے مہربانی یہ نفلی عبادت بریف کر دیں۔ تو یہ دو باتیں کوئی آپس میں میچ ہی نہیں کھاتی۔ یہ تو تب تھا میں کہتا کہ نبی الاسلام کی قبر کو چھونا جو ہے یہ عبادت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ابن عمر جو ہے قبر کو چھونے کو مکروہ سمجھتے تھے، تو پھر یہ باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، تو سوال ہی انویلڈ ہے۔ قبر رسول کی حاضری تو سب سے زیادہ عبداللہ ابن عمر ہی دیتے تھے۔ 4 کتابوں میں ہے، الموطا امام مالک، فضل الصلاۃ علی النبی، المصنف ابن ابی شیبہ اور سنن کبری البیہقی، چاروں کتابوں میں صحیح سند سے ہے کہ عبداللہ ابن عمر جب بھی مدینہ شریف سے نکلتے یا واپس مدینہ شریف آتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیکہ یا عمر۔ ایک روایت میں ہے السلام علیکہ یا اباتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ اور یہ ابن عمر کی روٹین تھی کہ مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھنے کے بعد روضہ شریف پہ حاضری دیا کرتے تھے جب بھی وہ نکلتے تھے مدینہ شریف سے یا واپس آتے تھے۔ تو رہا قبر مبارک کو چھونا اور حد رکوع جھکنا اس حوالے سے کہ کوئی اس طرح کی شکل بن جائے تو اس کے اوپر آپ کوئی کلام کر سکتے ہیں۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت نے تو نبی الاسلام کی مبارک جالیوں کو بھی ہاتھ لگانے سے اور اس کے سامنے جھکنے سے منع کیا ہے۔ باپا جانی نے بھی اپنی حج اور عمرے کی جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے، اگرچہ ان کی اپنی نیت ہے کہ جی ہمارے ہاتھ بڑے گناہگار ہیں، ہم جالی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ تو یہی نکالا ہے، حد رکوع تو آپ جھک نہیں سکتے۔ باقی بعض اصحاب کی نبی الاسلام کے ساتھ ایک عقیدت کا اظہار تھا، المستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، مسند ابی یعلا میں بھی۔ بعض محدثین نے اس پہ کلام کیا لیکن بعض کے نزدیک چونکہ یہ صحیح ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ حضرت ابو ایوب انصاری ایک دفعہ جو ہے وہ قبر رسول پہ لیٹ گئے اپنی گال رکھ کے، یعنی محبت کے اظہار کے لیے، اور وہاں مروان جب آیا تو اس نے کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ مروان اس وقت مدینے کا یا تو گورنر تھا، حضرت معاویہ کا دور ہوگا، یا وہ جب خود حاکم بن گیا، تو اس زمانے کی تو نہیں لگتی یہ بات، کیونکہ اس زمانے میں تو مروان پھر شام میں ہی بیٹھا ہوا تھا، یہ حضرت معاویہ کے دور کی بات ہے کہ مروان جو ہے وہ گورنر تھا مدینہ شریف کا، اور اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے جب سر اٹھا کے دیکھا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے جو نبی الاسلام کے میزبان تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں، اور مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ اگر نیک اور اہل لوگ حکمران ہوں تو پھر نہ رونا، لیکن جب نا اہل لوگ حکمرانی کی مسند پہ بیٹھ جائیں تو پھر رونا۔ وہ بیسیکلی بنو امیہ کو سنا رہے تھے کہ تم لوگ ہم پہ مسلط ہوئے ہو اور ہم اپنے دکھ کا اظہار اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس آئے ہیں۔ تو اس قسم کی جو ایکٹیویٹی صحابہ کرام سے رپورٹ ہوئی وہ کوئی سجدے کی کیٹیگری میں یا رکوع میں جھکنے کی نہیں ہے، وہ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا نبی الاسلام کے قبر مبارک کے اوپر اپنی گال رکھ کے۔ تو ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، اور اگر کسی اور صحابی کا اس پہ اختلاف ہے تو وہ اختلاف رکھ سکتا ہے، یہ کوئی قرآن و سنت کا مسئلہ اس حوالے سے نہیں ہے۔ اذان ہو رہی ہے، بعد میں یہاں پہ ایک اذان ہوگی، اس کا جواب ہم دے لیں گے، وہی کافی ہے، ہر اذان کا جواب دینا ضروری نہیں۔
سورہ یاسین کی آیت نمبر 6 ہے، تاکہ تم خبردار کرو ایسی قوم کو جن کے باپ دادا کو خبر نہیں دی گئی. بالکل، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. اگر خبردار نہیں ہوئے تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کوئی قصور نہیں ہے. یہی اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان میں کوئی رسول نہ آئے. تو اہل فطرت ہیں، بخشے بخشائے ہیں جی، ایسے لوگ جن تک نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی ہوئی. بغیر غسل کے تیمم کے ساتھ نماز جائز ہے؟ جی نماز جائز ہے اگر واقعی تیمم کرنا ہی آپ کے پاس ایک آپشن تھا، غسل کا آپشن نہیں بچا تھا. یعنی آپ کے پاس پانی نہیں ہے یا ٹائم تھوڑا رہ گیا، طلوع فجر ہونے والی ہے، 5 منٹ میں تو آپ غسل نہیں کر سکتے، تو آپ فوراً تیمم کر کے نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز درست ہے. لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے، خام خواہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. قرض پر اضافی منفیت کے مطالبے کے علاوہ سود کی کون سی اقسام ہے؟ یہی مین چیز ہے جی، پیسے کے بدلے پیسہ، چاہے وہ قرض کی شکل میں ہے یا کسی اور فارم میں ہے. کوئی آپ نے کاروبار میں کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اس میں آپ نے پابند کیا ہے کہ چاہے تمہیں نقصان ہو یا فائدہ ہو، تم نے مجھے 1 لاکھ کے بدلے اتنا دینا ہی دینا ہے. پیسے کے بدلے پیسہ سود ہے. باقی اسلامک بینکنگ کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے پاؤں دھونا احادیث مبارکہ میں کوئی دلیل؟ کیونکہ قرآن میں مسح کا حکم ہے، کیا پاؤں دھونا بدعت ہے؟ اس کے اوپر میں نے تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. جو دھونے والی بات ہے وہ مضبوط ہے، وہ عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے دھونے کی طرف ہی بات جاتی ہے، وہی زیادہ مضبوط ہے. البتہ اگر مسح والی روایت جو ہے اس کو مانا جائے قرات میں سے، تو بھی اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ کے پاؤں کے اوپر گرد نہیں لگی ہوئی ہے اور آپ وضو دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت اگر آپ مسح بھی کر لیں تو وہ جائز ہے. یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، اس کے اوپر میں نے تفصیل سے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، پورا مقدمہ ہے وہ آپ دیکھ لیں. وضو میں پاؤں کو دھونا یا مسح کرنا. بے شک ہم حدیث کو مانتے ہیں، لیکن کبھی کبھی میرے ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ ہم کیسے مان لیں اگر یہ حدیث، یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی یا نہیں کی. مطلب یہ کہ ہم کیسے مان لیں کہ امام بخاری، امام مسلم اور باقی اماموں نے حدیث صحیح نقل کی. ٹھیک ہے، آپ کو اگر یہ خیال آتا ہے تو آپ علم حدیث کے حوالے سے جو ہے وہ علم حاصل کریں، شکر کریں آپ کا خیال ادھر تک ہی رکا ہوا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھی قرآن بھی تو میرے سامنے کوئی نہیں نازل ہوا، مجھے کیا پتا کہ وہ وہی جو نبی علیہ السلام نے اپنی لکھوائی تھی وہی آگے ٹرانسفر کی ہوئی ہے، یہ کوئی اور حکمرانوں نے چلا دیا. آپ تو یہ بھی کل کو بات کر سکتے ہیں. تو بھئی یہ پورا مقدمہ ہے. مقدمے کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ فی الوقت اہل سنت کا تو اتفاق ہے بخاری مسلم کی متصل الاسناد حدیث کے اوپر. قانون میں سکم تلاش کر کے کمائی کرنا کیسا ہے؟ یعنی ٹیکس بچانا یا پیسہ کمانا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ خاص کس چیز کی طرف آپ کا اشارہ ہے. اگر تو آپ کوئی دھوکہ دے کے کر رہے ہیں پھر تو غلط ہے، اور اگر دھوکہ نہیں ہے اس کے اندر اور قانوناً وہ جرم نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، قانوناً وہ جرم نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات وہ سکم کو اویل کرنا بھی جرم ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ موٹر بائک کی جو نمبر پلیٹ ہے اس کے اوپر کوئی ایسا کیمیکل مل دیتے ہیں کہ وہ کیمرے میں نہ آئے تاکہ آپ بعد میں پکڑے نہ جائیں، تو یہ بھی ایک خود جرم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں نے پلیٹ تو لگائی ہوئی ہے، بندہ تو دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، کیمرے میں چونکہ نہیں پڑھی جاتی لہذا میں نے سکم کا فائدہ اٹھا لیا. ہاں تو یہ تو آپ دھوکہ ہی دے رہے ہیں نا. اس کے لیے وہی حدیث آپ یاد رکھیں صحیح مسلم کی، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو. دفتر میں کرسی پر بیٹھے آنکھ لگ جائے 5-7 منٹ کے لیے، کیا نماز کے لیے وضو دوبارہ کرنا ہوگا؟ بھائی اگر تو آپ کے دفتر کی کرسی اس طرح کی ہے جس طرح کی میری ہے تو آپ بے شک آدھا گھنٹہ سوئے رہے ہیں. ایسے آپ کے سرین جمے ہوئے ہیں، اس حالت میں اگر آپ اونگتے ہیں غافل ہو کر نہ سوئیں، یعنی ایسے کہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں جاگو میٹی، جس طرح ہمارے یہ فرحان بھائی کیمرے والے سوئے رہتے ہیں.
تو اس قسم کا اگر آپ سو رہے ہیں تو پھر وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے، صحابہ کرام بھی بعض اوقات نماز کے انتظار میں اونگتے تھے یوں اور نماز پڑھ لیتے تھے، اس میں وضو ٹوٹنے کے چانسز نہیں ہیں۔ نیند جو ہے یہ وضو کو نہیں توڑتی، نیند کی حالت میں غفلت اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں، چونکہ پتہ نہیں ہے اس لیے پھر شریعت کہتی ہے آپ نے وضو کرنا ہے۔ لیکن اس حالت میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا اور آپ اونگ رہے ہیں، تو جب تک آپ کے یہ سرین جمے ہوئے ہیں نا کسی کرسی کے اوپر، تو ہوا خارج نہیں ہوگی، اس کی گارنٹی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس حالت میں ہوا خارج نہیں ہوگی جب تک آپ دائیں بائیں نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح آپ زمین پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بھلے آپ نے ٹیک بھی لگائی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر سرین نیچے لگے ہوئے ہیں اور آپ یوں اونگ رہے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے ایسے غافل ہو کے سو جاتے ہیں، لیکن وہ غفلت ایسی ہو کہ آپ کو ارد گرد کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، کچھ اپنا بھی کام آپ نے چلایا ہوا ہے اور ارد گرد کی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ جس طرح اکثر اوقات جو ہے وہ گھروں میں جو بڑے بوڑھے ہیں وہ کہتے ہیں میں سن دی بھی تھا ساری گلاں تیری، تو اس قسم کا اگر آپ سو رہے ہیں نا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ غافل ہو گئے پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ 3 طلاق کے بعد بیوی کو واپس اپنے ساتھ رکھنے پر شرعی حکم بیان کرتے ہیں۔ غلط ہے جی، نہیں رکھ سکتے، 3 کے بعد کیا رکھنا ہے، ختم ہو گیا سارا سلسلہ۔ کیا شادی کرنے کے لیے اپنا گھر ہونا لازمی ہے؟ میری اچھی نوکری ہے لیکن گھر والے اور جہاں کرنا چاہتا ہوں وہ بھی نہیں کر رہے، تو کیا کیا؟ یعنی وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نہیں، اس سوال کا اوپر والے سے کیا تعلق ہے؟ نہیں تو یہ کیوں لکھا ہے کہ میں گھر کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ تو سوال ہی غلط ہے۔ یا تو سوال آپ اس طرح لکھیں کہ میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کا الگ گھر ہو، تو پھر تو میں سوال کا جواب دوں۔ تو گھر ہونا ضروری ہے، چاہے الگ ہے چاہے آپ کو اپنے والد کے گھر میں کوئی کمرہ ملا ہے، وہ تو آپ کے پاس ہے نا، تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ باقی ان کی ڈیمانڈ اگر آپ قیامت تک بھی پوری کرتے رہے تو بیٹھے رہے اسی طریقے سے۔ تو آپ ایسی جگہ پہ ہاتھ ڈالیں نا جہاں آپ کے ساتھ اس طریقے سے کوئی گزارا کر سکے۔ اگر والدہ یا والد بیمار ہیں رمضان مبارک میں تو ان کے روزے ان کی اولاد رکھ سکتی ہے؟ نہیں جی، رکھنے کی ضرورت نہیں، فدیہ دیں گے، روزے کیوں رکھیں گے؟ وہ منت کے روزوں کے بارے میں آتا ہے کہ قریبی رشتہ دار رکھیں، فرض روزے تو فدیہ دیں گے بیمار کی طرف سے، ایک وقت کا کھانا دے دیں گے آپ۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بکریوں کے نام رکھے تھے؟ جی سیرت کی کتابوں میں تو ملتا ہے، اور نبی اسلام نے بکریاں یا اسی طریقے سے گھوڑے اور یہ باقی چیزیں جو جانور تھے وہ پالے ہوئے تھے، تو شوق سے اس کا نام رکھ سکتے ہیں آپ۔ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں سے اٹھنے سے پہلے اللہ اکبر پڑھیں یا اٹھنے کے بعد پڑھیں؟ جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے اس وقت آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ جلسہ استراحت بیٹھنے کے بعد جو اٹھتے ہیں اس میں اللہ اکبر نہیں پڑھنا، وہ تو آپ نے نماز کی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے جلسہ استراحت کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل بریکیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک رفع الیدین سے جو نماز پڑھتے ہیں وہ پورا یاد کر کے نماز کو بریک لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو بیٹھ کے اٹھتے ہیں وہ بھی ایک بریک ہے، اور سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ لگانا یہ بھی نماز کی ایک بریک ہے۔ جو گھٹنوں والے ہیں وہ تو سیدھے سجدے میں پہنچ جاتے ہیں، جو ہاتھ رکھ کے جاتے ہیں وہ بھی سکون سے۔ تو یہ 3 نماز کی بریکیں ہیں، میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے۔ ایک ہاتھ پہلے لگانا، دوسرا جلسہ استراحت کرنا، اور تیسرا رفع الیدین کرنا۔ باقی جو اللہ اکبر آپ نے کہنا ہے دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے وقت کہنا ہے، اس کے بعد آپ تسلی سے بیٹھ کے اور پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اس وقت آپ نے اللہ اکبر نہیں کہنا، وہ اللہ اکبر کافی ہے۔ ٹوٹل 22 اللہ اکبر صحیح بخاری میں رپورٹ ہوئے ہیں 4 رکعتوں میں، تو وہ آپ اگر 22 گنے تو اس طریقے سے پورے ہو جائیں گے۔ پہلی اور تیسری رکعت میں جو ہے وہ 6 دفعہ ہیں، اور دوسری اور چوتھی رکعت میں 5 دفعہ، یہ 22 اللہ اکبر بنتے ہیں۔ 4 رکعت سنت میں سورہ فاتحہ سے سورت ملانا، اور آخری 2 رکعت میں، یار یہ شاعری کے انداز میں کیوں لکھتے ہیں آپ لوگ؟
ہاں جی بھائی، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا بھی بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. نبی اسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ نبی اسلام کا جو قیام تھا ظہر اور عصر میں، پہلی 2 رکعتوں کا 30 آیات کے برابر ہوتا تھا اور آخری 2 رکعتوں کا 15 آیات کے برابر. تو اس میں امپلائڈ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد بھی آپ قرآن پاک پڑھتے تھے. اور یہ بھی بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا کہ نبی اسلام پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملاتے تھے اور آخری 2 رکعت میں سورت چھوڑ بھی دیتے تھے. لہذا آخری 2 رکعتوں میں فرض کی سورت چھوڑنا بھی سنت ہے، سورت ملانا بھی سنت ہے. رہے عام نوافل جنہیں آپ سنت موقدہ کہتے ہیں، اگر آپ 4 اکٹھی پڑھیں تو چاروں میں آپ سورت ملائیں گے. ہم اپنی فیملی میں کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ حقدار تو آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دیں. اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، باقی بہن بھائیوں کو، کزنس کو دیں. میں خود سید گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، کیا میں اپنے ہی گھرانے رشتہ داروں کو جو سید ہے زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ نہیں جی، زکوٰۃ جو ہے وہ آپ نے سید کو نہیں دینی. یہ نہیں ہے کہ سید کی جو زکوٰۃ ہے وہ سید کو لگ سکتی ہے، زکوٰۃ لگ ہی نہیں سکتی سید کو. سید کے لیے خمس ہے، الگ سے رکھا ہوا مال غنیمت میں 5واں حصہ رکھ دیا گیا تھا، اور اہل تشیع نے تو اس کے ایکویلنٹ آج تک خمس جاری رکھا ہوا ہے. آپ بھی خمس جمع کروائیں. ہمارے پاس سید صاحب ہیں، وہ تو اکثر ہم سے خمس مانگتے رہتے ہیں، تو ہم نے آج تک دیا نہیں کیونکہ ان کی ضرورت نہیں ہے. حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، 99 قتل کرنے والے کے قتل کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ اللہ چاہے تو اپنے بندوں کو معاف کر سکتا ہے، باقی یہ ایک واقعہ ہے، اس کی بنیاد پہ کوئی قرآن و سنت کا اصول مرتب نہیں کیا گیا کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو قتل ہے وہ اس طریقے سے معاف ہو جائے گا. ورنہ تو کل کو آپ یہ کہیں گے کہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک بدکار عورت نے چمڑے کے موزے میں پانی پلا دیا تھا ایک پیاسے کتے کو، رسی سے باندھ کے موزہ لٹکایا، کنویں میں سے پانی نکال کے، تو اللہ نے بخشش کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بدکار عورتیں ہیں وہ اس طریقے سے اپنی بخشش کروا لیں گی. یہ جو چند ایک واقعات ہیں یہ اللہ کی رحمت کے بیان کے طور پر ہیں. رول وہی ہے جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوا ہے، وہ اصل ہے. یہ ایکسیپشنز ہیں، ایکسیپشنز کی بنیاد کے اوپر رولز نہیں بنائے جاتے. رولز کو آپ نے اسی طریقے سے فالو کرنا ہوتا ہے. میں کراچی سے ہوں، ہمارے شہر میں ڈکیتیاں بہت ہوتی ہیں اور سامان نہ دو تو گولی مار دیتے ہیں. سوال تو کوئی نہیں لکھا ہوا. جی مجھے پتا ہے یہ جو آپ نے لکھا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. سوال تو آپ نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا. وہ سوال یہ کہ ماورائے عدالت کو، جی ماورائے عدالت نہیں مارنا چاہیے. ڈکیت بھی آپ نے اس کو نہیں مارنا، صرف آپ اپنے سیلف ڈیفینس میں کر سکتے ہیں. اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے نا تو اپنی جان بچانے کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ یہ معاملہ نہ کریں. شوہر کا بیوی پر، بیوی کا شوہر پر، شوہر کا بیوی کے والدین پر اور بیوی کے شوہر کا والدین پر آگے ٹورو کیا حق ہے؟ کیونکہ شوہر کے والدین تو عزت کے قابل ہوتے ہیں لیکن بیوی کے نہیں ہوتے بقول معاشرہ. یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے معاشرے میں، ایسا ہی ہے، لیکن ہم نے تو سب کو رسپیکٹ دینی ہے جی. باقی حق جو ہے نا جی وہ خامند کا اپنی بیوی پہ ہے اور بیوی کا اپنے خامند پہ ہے. باقی جو حقوق ہیں وہ معاشرتی اعتبار سے جو آپ لے کے چل سکتے ہیں وہ آپ لے کے چلیں، وہ آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ لے کے چلیں. جو شوہر اپنے والدین کا فرمان بردار ہو، بلکہ یہ لفظ جو ہے نا تابع فرمان ہونا چاہیے. جو شوہر اپنے والدین کا تابع فرمان ہو، کیا اس پہ یہ لازم نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے والدین کو بھی عزت دے، ان کا بھی مان رکھے جیسے وہ اپنی بیوی سے اپنی ماں اور باپ کی عزت کرواتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک لکھا آپ نے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے. قرآن میں آئے کہ اللہ شرک کے سوا ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، تو کیا اہل بیت کا بغض رکھنے والا بھی کبھی جنت میں داخل ہوگا؟ اللہ کی مرضی ہے. اگر اہل بیت کا بغض رکھنے کی وجہ سے موت کے وقت کسی کا ایمان سلب ہو گیا تو پھر تو نہیں ہے، اور اگر اپنے ایمان پہ وہ سلامت رہا تو پھر اللہ کی مرضی ہے. شرک کے علاوہ بھی ایک گناہ ہے. قرآن میں ہے کہ جس نے مومن کو ناحق قتل کیا وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے 2 گناہ ہیں جو معاف نہیں ہوں گے، ایک شرک اور ایک قتل ناحق مومن کا. تو یہ 2 کریٹیکل گناہ ہیں. صدقات ہم پر فرض ہے،
سورہ توبہ کی آیت نمبر 60. بالکل. اس کے حقدار ریاست ہے یا فاؤنڈیشن؟ ریاست اگر اسلامک ہے تو آپ ان کو دیں، ادروائز تو آپ اپنے صدقات خود دیں. یعنی زکوٰۃ یہ فرض صدقے کے 8 مصارف ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر. یہ اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. گورنمنٹ اس لیے کہ صدقات کی اقسام ہے، ان میں سے جو فرض صدقہ ہے آپ اس کے لیے زکوٰۃ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. جس طرح ہم فجر کے 2 فرض پڑھتے ہیں، فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو 2 رکعتیں اس کے ساتھ سنت کی بھی پڑھتے ہیں. رکعتیں وہ بھی 2 ہیں لیکن وہ سنت ہیں یا اپروپریٹ آپ کہہ لیں نوافل، اور جو فرض رکھتے ہیں وہ obligatory ہیں. اس طرح کچھ صدقات ایسے ہیں جو obligatory ہیں، ان کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور کچھ جو ہے نفلی صدقات ہیں جو عام طور پہ آپ خرچ کرتے ہیں. تو قرآن میں صدقہ اور زکوٰۃ انٹرچینجبل ورڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جس طرح جہاد اور قتال انٹرچینجبل ہے، نبی اور رسول انٹرچینجبل ہے، مؤمن اور مسلم انٹرچینجبل ہے. الگ سے اگر آپ اس کا فرق کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن میں دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح فرض صدقے کو زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے، اور زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ بھی آتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. آپ تمام مکاتب فکر پر کھل کر تنقید کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں اور صدقات بھی ان کو دیں. آگے تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ کس کے لیے ہیں؟ کیا مطلب؟ مجھے کہہ رہے ہیں میں چندہ بک بنا لوں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ پھر آپ کس کے لیے؟ وہی کہ چندہ بک بناؤں. بھائی میں حلال کھانے کے لیے، یہ رام مجھ سے نہیں کھایا جاتا، مہربانی منو معاف رکھو. اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کی نماز ایک جیسی، جبکہ اہل تشیع کی سب سے مختلف ہے. اہل تشیع کے تمام مکاتب فکر کی نماز ایک جیسی ہے، ہاں سنیوں کے سارے فرقوں کی الگ ہے. ذرا اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں. شیعہ کے سارے جو گروہ ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. زیدیہ ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، لیکن اہل تشیع ان کو اپنا گروہ نہیں سمجھتے، وہ اہل سنت کا گروہ سمجھتے ہیں. اور زیادہ مضبوط بات بھی یہ ہے کہ ان کا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہی ہے. اہل سنت میں جو ہے وہ کوئی ناف سے نیچے باندھتا ہے، کوئی ناف کے اوپر باندھتا ہے، کوئی ناف سے اوپر باندھتا ہے، کوئی ایسے بھی باندھ رہا ہے آج کل. تو یہ مسئلے سنیوں کے ہیں، شیعہ میں نہیں ہے. شیعہ کے نزدیک سب ان کے جتنے آف شوٹس ہیں وہ سب کے سب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. باقی رہا مین سٹرکچر، وہ سنی شیعہ کی ایک جیسی ہے. رکعتیں ایک جیسی ہیں، رکعتوں میں سٹارٹ میں قیام، سورہ فاتحہ، سورت ملانا، ہر رکعت میں ایک رکوع کے بعد کھڑا ہونا، ہر رکعت میں 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ سب میں برابر ہے. تو مین سٹرکچر ایک جیسی ہے. نماز کے کلمات ڈیفرنٹ ہیں، 19-20 کا فرق ہے، ایک جیسا ہی ہے. کوئی تقدیم اور تاخیر ہے، ادروائز اوورال کلمات ایک جیسے ہیں. اصل چیز تو سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھنا ہے. باقی تو تسبیحات ہیں، وہ انٹرچینجبل ہو سکتی ہیں، وہ تو اہل سنت کی کتابوں میں بھی 1 سے زیادہ رپورٹ ہوئی ہیں. جبکہ شیعہ حضرات نماز میں درود ابراہیمی نہیں پڑھتے. درود ابراہیمی کا کچھ حصہ تو پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ بھی درود ابراہیمی کا حصہ ہے نا. پورا نہ بھی پڑھیں، اتنا درود اگر آپ پڑھ لیتے ہیں نماز درست ہے. ہم نماز سٹارٹ الحمد شریف سے کر سکتے ہیں، ثنا پڑھنا ضروری ہے. ثنا سنت ہے، یہ دعائے استفتاح ہے نماز کو سٹارٹ کرنے کی. ادروائز اگر آپ ڈائریکٹ سورۃ الفاتحہ سے بھی سٹارٹ کریں، اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ، تب بھی درست ہے. کیا نماز کے اختتام پر سلام پھیرنا لازم ہے؟ اگر ہے تو شیعہ حضرات کی نماز درست ہے. خروج بالسمع ہی ضروری ہے، چاہے وہ سلام کے ذریعے ہو یا جس طریقے سے اہل تشیع کرتے ہیں، دونوں طریقے درست ہیں. آپ نے بتایا کہ 10 سال دعوت اسلامی میں رہے، تو تب آپ اپنے نام کے ساتھ قادری لگاتے تھے یا پھر اتاری لگاتے تھے؟ یہ سارا کچھ لگاتے تھے کہ اس زمانے میں سب کچھ لگانا پڑتا تھا. قادری بھی، اتاری بھی لگانا پڑتا تھا، رضوی بھی لگانا پڑتا تھا. سارا موجود ہے میرے پاس، پرانی کتابیں بھی ہیں جس میں پوری دم کے ساتھ نام میرا لکھا ہوا ہے. سارا کچھ ہی لگاتے تھے. اذان کے بعد
کی تراویح کے بعد کی فرض نماز کے بعد کی جو دعا سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں، پتہ نہیں جی، کوئی ثابت نہیں ہے جی۔ ایک ضعیف روایت ہے یہ ہاتھ رکھ کے پڑھنے والی، لیکن کمزور روایت ہے وہ۔ باقی جو ہے فرض نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، جو سنن نسائی کبریٰ میں آیا کہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوں گے، اور اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ فرض نماز کا مکمل ہونا اللہ اکبر کی آواز سے پہچانا جاتا تھا نبی اسلام کے مبارک دور میں، اور صحیح مسلم میں آیا 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھنی ہے، اور 1 دفعہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ رپورٹ ہوا ہے۔ کیا کھانے پر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی ایسی کتاب کا نام بتا دے جو آپ علیہ السلام کی پوری زندگی پر ہو۔ جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، قرآن پڑھ لو، یہی نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اور کھانے پر قرآن پڑھنا یا دم، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کا معجزہ رپورٹ ہوا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی کھانا سامنے رکھ کے اس پہ دعائے برکت فرمائی یا اپنا لعاب دہن ڈالا، تو وہ معجزے کے طور پر ہے، اور وہ بھی یہ صرف دعا ہی لیتے ہیں، اس میں لعاب دہن بھی ہے۔ تو اگر آپ اپنی 11ویں کے موقع کے اوپر کو ختم درود دلوانا چاہتے ہیں تو سب کے سامنے تھوک ڈال کے اس کی ویڈیو بنا کے نا 11ویں شریف کی چڑھایا کریں، تاکہ آپ کی 11ویں شریف کی خبر لیں آپ کے ساتھ والے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے اور ساری کمائی لگ جاتی ہے، آگے کیا جی؟ پیسہ؟ یہ تو ہر گھر کی سٹوری ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ اپنے خرچے کام کریں، یہ وظیفہ ہے۔ اور ہر 15 دن کے بعد اپنے میٹر پہ انگلی رکھ کے زمزم لکھیں تاکہ بل کام آئے، وہ آپ کی بچت ہو جائے۔ برکت کے لیے آپ کو بتا دیتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے فرض نماز کے علاوہ جو نماز کا حصہ یعنی نفلی نماز وہ اپنے گھر میں ادا کیا کرو۔ اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوگی، یعنی برکت کے لیے گھر میں کیا بتایا گیا؟ مرد نے فرض کے سوا جو نفلی نماز ہے، جسے آپ سنت موقدہ غیر موقدہ کہتے ہیں، وہ گھر میں ادا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ وہ وظیفہ ہے جو صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے گھر میں برکت کے لیے۔ باقی رزق کے لیے فرض نماز کے فوراً بعد سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سلام پھیرتے ہی پڑھتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 2 سجدوں کے درمیان آپ نے دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اس میں بھی رزق مانگا گیا، اور یہ آزمودہ دعا ہے۔ اور ایک ابو داؤد ترمذی میں جو مولا علی کو حضور نے سکھائی تھی قرض اتارنے کے لیے، اور وہی آگے وہ وظیفہ بتاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ۔ اس پہ میرے الگ سے ایک کلپ بھی ہے، قرض اتارنے کی دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ وہ دعا ہے۔ تو یہ دعائیں ہیں چاند ایک، یہ میں نے آپ کو بتا دی، آپ ان کے اوپر عمل کریں۔ باقی وہ جنرل وظیفہ تو ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 3 وظائف ہیں۔ میرے خیال ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، میں نے اپنا 1 گھنٹہ جو لینا تھا وہ لے لیا، ابھی بھی کچھ پرچیاں باقی ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ کور کر لیں گے۔ باقی تو کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ نہ کروائی ہو، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا میرے بھائیوں، کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے، تو ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر اینڈ پہ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، چائنا کے، انڈیا کے، افغانستان میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کسب برسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔